چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازیاں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی جہاں لیا جائے وہاں درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذو الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آج ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 19 پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ ما شاء اللہ۔ اذا رأيتهم إِذَا رَأَيْتَهُمْ اذا رأيتهم إِذَا رَأَيْتَهُمْ
حسبتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آیت پڑھی ہے اس کے کچھ مخارج بھی سمجھتے ہیں، کچھ قواعد بھی سیکھتے ہیں۔ واو کی ادائیگی ہوتی ہے، پہلا حرف ہے واو، واو، تو واو ہمیشہ ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے۔ ایک انگلش کا واو ہوتا ہے واو، واو مجہول ہوتا ہے، اور ایک عربی کا واو تو یہ معروف ہوتا ہے، واو واو، تو پڑھیں گے واو، کیا پڑھیں گے؟ واو گڈ۔ اور اب واو پر زبر ہے، وا وا، صرف واو ایسے نہیں پڑھیں گے، وا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وا، ٹھیک ہے، حرکت ہے اور حرکت کو کھینچنا نہیں ہے۔ یا پر بھی زبر ہے، حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کہیں گے، وا یا، وا یا۔ اب تو واو پیش تو، یہ واو مدہ ہو گیا، ایک الف کو کھینچنا ہے، تو واو پیش تو، وا یا تو، کیا پڑھیں گے؟ ويطوف گڈ۔ اور تو حرف مستعلیہ میں سے، حرف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف یہ تو ہی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موٹا رہے گا۔ اچھا، فا پر پیش ہے، فا پیش فو، کیا پڑھیں گے؟ فا پیش فو اور فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ پڑھیں گے وَيَطُوفُ ويطوف وَيَطُوفُ ويطوف گڈ۔ علیہم میں عین پر زبر ہے، حرکت ہے، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے پوچھ سکتا ہوں کسی سے بھی، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے صحیح ہے، مصطفیٰ بھائی یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لوں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں گے، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے سبھی بھائی آپ سے ہی پوچھ سکتا ہوں، احمد رضا بھائی آپ سے ہی پوچھ سکتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ان سے پوچھ سکتے ہیں، علی بھائی آپ سے ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی سے ہی پوچھ سکتے ہیں، بڑوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں، بچوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں، یعنی چھوٹے بڑے جو مکس بچے بیٹھے ہوئے کسی سے ہی پوچھا جا سکتا ہے، آپ نے تیار رہنا ہے۔ عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، عین پر زبر حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے۔ لام یا زبر لئی، لام یا زبر لئی۔ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین نرمی سے ادا کریں گے۔ ہم، میم ساکن قاعدوں میں سے ایک قاعدہ میم ساکن کے بعد واو آ گیا ہے، اور یاد رکھیں جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی اظہار شفوی ہوگا، یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، کس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوتا۔ ولدانم، واو کو لام سے ملائیں گے، واو کے نیچے زیر ہے، لام سے مل جائے گی۔ لام کو ہلانے نہیں ہے، بعض بچے ہلا دیتے ہیں، ویل کیا پڑھتے ہیں؟ بچے ہی نہیں کرتے، بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑوں کو بھی نہیں کرنا، بچوں کو بھی نہیں کرنا۔ ولدانم ولدانم گڈ۔ دال کا مخرج، دال الف زبر دا، الف مدہ ہے، دال الف زبر دا۔ اچھا، دال کا مخرج تا دال تو، یہ تو اور دال اور ایک تا، یہ دیکھیں تا بھی آگے آگے، تو یہ تا جو ہوتا ہے یا تو ہوتا ہے یا دال ہوتا ہے، ان کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، یعنی زبان کا سرا جب اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے لگتا ہے تو تا دال تو ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عرف نطعیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ولدانم آخر ہے تنوین کے بعد ولدانم۔ اب یہاں دیکھیے
کہ نون ساکن تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد میم آ جائے تو وہاں ہوتا ہے ادغام مال غنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا مخلدون میں میم پر پیش ہے، خا پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، یہ حرکات ہے ساری، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، کسی حرکت کو نہیں کھینچتے۔ ہاں جیسے ہی دال واو پیش دو واو مدہ آ گیا، اس کو ایک الف کھینچیں گے، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں جب وقف کریں گے ہو جائے گا مد عارض، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ مد عارض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں مل کر، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ گڈ۔ اذا رأیتہم، حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جاتے ہیں وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ حمزہ ہے، اس کے زیر ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے۔ حمزہ خوب واضح کر کے تحقیق کے ساتھ، جھڑ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، مگر کم جھڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا، ذال الف زبر ذا، الف مدہ ہے، ذال الف زبر ذا، ایک الف کھینچیں گے۔ اذا، کیا پڑھیں گے؟ اذا۔ گڈ۔ رأیتہم میں را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ، مگر یہ یا لین ہے، یا لین سے پہلے زبر ہے، یا لین نرم ہو جائے گا، حمزہ خوب جھٹکے سے۔ رأی، کیا پڑھیں گے؟ رأی۔ رأی، رأی۔ ایسے نہیں کہ رأی، بعض بچے کرتے ہیں رأی، یعنی حمزہ کو لین کر دیتے، نرم کر دیتے، نرم نہیں کرنا۔ رأیتہم، رأیتہم۔ اذا رأیتہم، اذا رأیتہم۔ رأیتہم میں تا پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ ہم، میم سائی کے قاعدوں میں سے پھر وہی قاعدہ اظہار شفوی کا جیسے یہاں تھا، میم سائی بعد یہاں واو تھا، یا میم سائی بعد ہا ہے، آگے بھی میم سائی بعد لام آ رہا ہے، یہ بھی اظہار شفوی۔ تو اظہار شفوی میں یاد رکھیے میم سائی کے بعد جب میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی۔ تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حسبتہم، ہا حالانکہ درمیان والے سے سیدھا ہوتا ہے، ہا پر زبر ہے، سین کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر سین کو با سے ملائیں گے۔ حسب، با میں کلکلا ہوگا، کلکلا کی معنی آواز کا لوٹ کرانا، جنبش حرکت ہونا، تو آواز لوٹ کر آتی ہے۔ حسبتہم، حسبتہم۔ گڈ۔ تا پر زبر ہے، حسبتا، تا کی زبر کو نہیں کھینچیں گے۔ ہم، میم سائی کے بعد پھر لام، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا کہ میم اور با کے علاوہ حرف موجود ہے اس لیے اظہار شفوی ہوگا۔ لؤلؤم، اب یہاں پر لؤلؤم کہ پہلا لام کو حمزہ سے ملائیں گے، یہ واو نہیں پڑھیں گے، یہ حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ کو خوب جھٹکا دے کے پڑھیں گے، آواز آئے گی لؤلؤم، لؤلؤم۔ 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 گڈ۔ تو پہلا جھٹکے سے ادا کریں گے، پھر دوسرے لام پر، پہلے لام پر بھی پیش ہے، دوسرے پہ بھی پیش ہے، ٹھیک ہے، مگر پہلے والا لام حمزہ سے ملتا ہے تو جھٹکا آتا ہے لو، کیا آواز آتی ہے؟ لو۔ پھر دوسرا آواز آئے گی لؤلؤم، لؤم، صحیح ہے۔ اب لام بھی پیش، پھر اس کے بعد جب پیش آ جائے تو وہ زبر زیر پیش آ جائیں تو حرکات ہوتی ہیں، حرکات کو کھینچنا نہیں ہوتا۔ اچھا دو زبر کی تنوین کے بعد یا دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، کچھ بھی ہو، آگے آ گیا میم، نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے میم آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے، واو آ جائے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام مال غنہ۔ اور لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، اور پھر نون ساکن کے بعد منصورا، نون ساکن کے بعد سا آ گیا عرف اخفا میں سے، یہاں اخفا کا قاعدہ ہو جائے گا۔ کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ اخفا کا۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپا کر غنہ ادا کریں گے، ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے۔ سا واو پہ سو، اچھا سا زال، سا زال اور ضو، ان تین کا مخرج دیکھیے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے، سا زال ضو، ان کو عرف لثویہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیں گے، کیا ہو جائے گا قاعدہ؟ مد عارض نہیں ہوگا، ہاں، وقف بالابدال مع الالف۔ اچھا بعض بچے کہتے تھے مد عارض، ہر وقف کو کہتے ہیں مد عارض، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے غور کریں کہ وہ قاعدہ کیا ہے، دو زبر کی تنوین کو بدل رہے ہیں تو مد عارض کیسے ہوگا؟ اب دو زبر کی تنوین کو بدلنا یا گول تا کو ہا سے بدلنا، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ پھر الف سے بدلتے ہیں تو وقف بالابدال مع الالف، اور ہا سے بدلتے ہیں تو وقف بالابدال مع الہا۔
تو یہاں پر ہوگا وقف بالابدال مال الف مال الف ہو جائے گا. گڈ. مد عارض نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور را کو پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھیں گے, را پر زبر ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منثورا. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی, سیکھا بھی اور پڑھا بھی. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب اس آیت کو میں ایک مرتبہ پڑھوں گا, آپ نے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. سبحان اللہ. اور آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے اس کو سمجھا ہے, سیکھا ہے, اور یہاں وہ قواعد بھی بتائیں گے, مخارج بھی بتائیں گے, اور ساتھ میں وہ حدر اور ترتیل میں بھی پڑھیں گے. تو تیار ہیں ٹیم اے والے؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. ٹیم بی والوں کی آواز تیز ہے, دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے. پہلا سوال ٹیم اے سے ہے, بتائیے واو کا مخرج ہے کیا؟ واو کہاں سے ادا تھا؟ واو. جی محمد علی, سبھی بھائی کو مائک دیا, سبھی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا, ماشاءاللہ. جی ہونٹوں کی گولائی سے. ہونٹوں کی گولائی سے. اچھا, ہونٹوں کی گولائی سے. ٹھیک, سوچ لیں. سوچ لیا. بالکل سوچ لیا. سوچ لیا. ماشاءاللہ, آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں ہونٹوں کی گولائی سے. بچے ہیں نا, بچوں کا انداز ایک ہوتا ہے بڑا پیارا خوبصورت سا, تو ایک انداز ہے سبھی بھائی کا بھی اپنا. ٹھیک ہے, اور سبھی بھائی نے 10 پوائنٹ دلا دیں اپنی ٹیم کو. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی والوں سے ہے, ٹیم بی والے ہو جائیں تیار. وَيَطُوفُ, فا کا مخرج ہے کیا؟ وَيَطُوفُ. مائک دیجیے گا ادھر. محمد رضا بھائی بتائیے فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ. اچھا یہ بتائیے علیہم میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ علیہم. مصعب بھائی نظر یاد نہیں آ رہا؟ چلے حسین بھائی کو یاد. او ماشاءاللہ, سبھی بھائی نے پھر ہاتھ کھڑا کیا ہے. یاد آ رہا ہے؟ صحیح بتائیں. حسین بھائی ان سے پوچھ لیں ایک مرتبہ. پھر پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں. چل دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. اظہار شفوی. کہیں سے آواز آئی ہے نا, آپ کے کسی ساتھی نے بتا دیا. ادغام مال غنہ اظہار شفوی. سوچ لیں, ادغام شفوی ہو سکتا ہے, اخفاء شفوی ہو سکتا ہے. سوچ لیں. سوچ لیا اظہار شفوی. اللہ. اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر, ماشاءاللہ, زبردست. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. دونوں سوالوں کے جواب دیے ہیں سبھی بھائی نے, ماشاءاللہ. چھوٹے سے بچے ہیں اور سامنے علی ہیں ان کے بڑے بھائی, مگر وہ جواب نہیں دے پا رہے. چلیں ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور بتائیے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ. یہ لام کو لام کو کیا کریں گے؟ لام کو کھینچیں گے کہ کیا کریں گے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاشم بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اچھا. نم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ماشاءاللہ. چلے عبدالرحیم بھائی کو مائک دیجیے گا. عبدالرحیم بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی ادغام مال گنہ. عبدالرحیم بھائی سوچ لیں. جی سوچ لیا. سوچ لیا. جی. ادغام مال غنہ جی. پکا؟ جی. 2 الف کا غنہ کریں گے 3 الف کا؟ 1 الف. اچھا 2 الف 3 الف نہیں کریں گے, نہیں. 1 الف کا کریں گے. جی. اور بالکل جواب درست دے دیا. جی ہاں, 2 الف کا غنہ نہیں ہوگا, 3 الف کا نہیں ہوگا, 1 الف کا غنہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر جا رہا ہے. آخری سوال ٹیم اے سے.
اچھا مخلدون پہ وقف کریں تو کون سا قید ہے؟ ماشاء اللہ حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. حسین بھائی بتا دیں. مد آئز. اللہ سوچ لیں سوچیا. پھر سوچ لیں سوچیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں ٹیمیں والے. آخری سوال ٹیم بی والوں سے ہے. اذا رأیتہم، اچھا یہ بتائیے رأیتہم میں کون سا قید ہے؟ ماشاءاللہ اب تو سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. جی ادھر مائک دیجیے گا. محمد علی بھائی دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. اظہار. اظہار. اظہار مطلق. اظہار کون سا؟ اظہار شفیع. پھر کسی نے بتا دیا نا آپ کو. ہاں ہاں آواز آئی مجھے. دیکھو ایسا تو نہیں کرو نا. بتا دیا تو کہتے ہاں بتا دی. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا. تو کہا ہاں بتا دیا. ہاں آواز آئی. آپ کو آواز آئی تھی نا؟ آئی تھی نا. پھر کہو ہاں آئی ہے. ٹھیک ہے. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ سے آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسن بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. 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 را علم تک کھینچیں گے پورا کریں گے نا. ٹھیک ہے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 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 صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد حسن بھائی نے حدر میں پڑھا اور ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے۔ آمین اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا